کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط 11واں باب جو 33 آیات پر مشتمل ہے۔ کاش کہ تم میری تھوڑی سی بے وقوفی کی برداشت کر سکتے۔ ہاں، تم میری برداشت کرتے تو ہو۔ مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے، کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے، تاکہ تم کو پاک دامن کمواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا، اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کیونکہ جو آتا ہے اگر وہ کسی دوسرے یسوع کی منادی کرتا ہے جس کی ہم نے منادی نہیں کی، یا کوئی اور روح تم کو ملتی ہے جو نہ ملی تھی، یا دوسری خوشخبری ملی جس کو تم نے قبول نہ کیا تھا، تو تمہارا برداشت کرنا بجا ہے۔ میں تو اپنے آپ کو ان افضل رسولوں سے کچھ کم نہیں سمجھتا، اور اگر تقریر میں بے شعور ہوں تو علم کے اعتبار سے تو نہیں، بلکہ ہم نے اس کو ہر بات میں تمام آدمیوں پر تمہاری خاطر ظاہر کر دیا۔ کیا یہ مجھ سے خطا ہوئی کہ میں نے تمہیں خدا کی خوشخبری مفت پہنچا کر اپنے آپ کو پست کیا تاکہ تم بلند ہو جاؤ؟ میں نے اور کلیسیوں کو لوٹا، یعنی ان سے اجرت لی تاکہ تمہاری خدمت کروں۔ اور جب میں تمہارے پاس تھا اور حاجت مند ہو گیا تھا تو بھی میں نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا، کیونکہ بھائیوں نے مقدونیہ سے آ کر میری حاجت کو رفع کر دیا تھا، اور میں ہر ایک بات میں تم پر بوجھ ڈالنے سے باز رہا اور رہوں گا۔ مسیح کی صداقت کی قسم جو مجھ میں ہے، اخیا کے علاقے میں کوئی شخص مجھے یہ فخر کرنے سے نہ روکے گا۔ کس واسطے؟ کیا اس واسطے کہ میں تم سے محبت نہیں رکھتا؟ اس کو خدا جانتا ہے، لیکن جو کرتا ہوں وہی کرتا رہوں گا، تاکہ موقع ڈھونڈنے والوں کو موقع نہ دوں۔ بلکہ جس بات پر وہ فخر کرتے ہیں اس میں ہم ہی جیسے نکلیں، کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں، اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں۔ اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ پس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں، لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے کوئی بے وقوف نہ سمجھے، ورنہ بے وقوف ہی سمجھ کر مجھے قبول کرو کہ میں بھی تھوڑا سا فخر کروں۔ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ خداوند کے طور پر نہیں، بلکہ گویا بے وقوفی سے اور اس جرت سے کہتا ہوں جو فخر کرنے میں ہوتی ہے۔ جہاں اور بتھیرے جسمانی طور پر فخر کرتے ہیں، میں بھی کروں گا، کیونکہ تم تو عقل مند ہو کر خوشی سے بے وقوفوں کی برداشت کرتے ہو۔ جب کوئی تمہیں غلام بناتا ہے یا کھا جاتا ہے یا پھنسا لیتا ہے یا اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے یا تمہارے منہ پر تماچا مارتا ہے تو تم برداشت کر لیتے ہو۔ میرا یہ کہنا ذلت ہی کے طور پر صحیح کہ ہم کمزور سے تھے، مگر جس کسی بات میں کوئی دلیر ہے، اگرچہ یہ کہنا بے وقوفی ہے، میں بھی دلیر ہوں۔ کیا وہی عبرانی ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی اسرائیلی ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی ابراہم کی نسل سے ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے، میں زیادہ تر ہوں۔ محنتوں میں زیادہ،
قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطروں میں رہا۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بینت لگے، 1 بار سنگسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا۔ میں بارہا سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، بارہا بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، بارہا فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں، اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا، سب کلیسیاؤں کی فکر مجھے ہر روز آدب آتی ہے۔ کس کی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا، کس کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا۔ اگر فخر ہی کرنا ضرور ہے تو ان باتوں پر فخر کروں گا جو میری کمزوری سے متعلق ہیں۔ خداوند یسوع کا خدا اور باپ جس کی ابد تک حمد ہو جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں کہتا۔ دمشق میں اس حاکم نے جو بادشاہ ارتاس کی طرف سے تھا میرے پکڑنے کے لیے دمشقیوں کے شہر پر پہرا بٹھا رکھا تھا۔ پھر میں ٹوکرے میں کھڑکی کی راہ دیوار پر سے لٹکا دیا گیا اور میں اس کے ہاتھوں سے بچ گیا۔